اور آدمی کہتا ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ مثلا اسلامی معاشرے میں اگر میں کہہ دوں کہ روزہ واجب ہے، تمہید کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو پورا موضوع بنا تو ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ علامہ طالب جوہری کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آج کل زیادہ پڑھا جا رہا، تو آپ نے بھی سنا ہوگا، پھر سنیے۔ ان تقاریر سے پہلے میں 3 مہینے پہلے شہزادی کونین کی شہادت کی تقاریر اسی CWA کے اہتمام اسی ممبر پہ بیٹھا، اور وہاں میں نے علامہ طالب جوہری کا ایک نقطہ آدھا پڑھا تھا، یعنی ان کا نقطہ پورا تھا۔ میں نے کہا تھا لیکن جہاں انہوں نے اپنی بات روکی ہے وہاں اس طالب علم کی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ فَسَجِّدْ لِرَبِّكَ، مشتر پاک سامنے ہی ہے نا جہاں سے آپ نے ان کے علم کا استفادہ کیا۔ اب یہ واقعہ سنیں، وہ اپنی طالب علم کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا شیعہ تاریخ کے ایک اہم ترین مجتہد، کیا شخصیتیں ہمارے زمانے کی، لیکن ہم نے ان کو نہ اتنا پہچانا نہ ان کی اتنی قدر۔ آیت اللہ علمہ آغائے محسن الفقی، بہت عظیم بنے۔ صدام حسن البکر، اس سے پہلے دونوں بھائی عبد الرحمن اور عبد السلام عارف، اس سے پہلے عبد الکریم قاسم، ایک سے ایک ظالم، لیکن کہا جاتا تھا آغاز محسن حکیم کو کہ یہ عراق کے بے تاج کے بادشاہ، تاج نہیں ہے ان کے سر پر لیکن بادشاہ ہیں۔ ان کے حج کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے، لیکن موضوع آغاز محسن حکیم نہیں۔ شاہ فیصل کے جہاز میں بیٹھے تھے حج کے لیے، اور جہاز اٹھا دیا تھا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اس جہاز میں سفر نہیں کرنا کبھی اور کسی اور وقت۔ تو آغاز محسن حکیم کی مرجعیت تھی، علامہ طالب جوہری، علامہ ذیشان احمد جوادی اور بہت سارے 50s کے علماء حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب میں تفصیل میں جا رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ اب یہ آج کل تو اتنی ٹیررزم اور سیکیورٹی پرابلم، مراجع کے پاس جانا، مراجع عام لوگوں سے ملنا ایک مسئلہ بن گیا۔ پہلے کتنا آسان، ہر مرجع کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، جس کا دل چاہے جائے ملاقات کرے۔ اچھا تو آپ مرجع جو ہیں ان کے پاس دنیا بھر سے سوال آتے ہیں، وہ ہر سوال کا جواب خود کو نہیں دے سکتے، تو جو ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، عام اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ مجتہد، جیسے آغاز کوئی کے زمانے میں شیخ فیاض اور آغاز سیستانی جیسے ان کے سوالات کا جواب لکھا کرتے تھے، جو آج مرجع ہیں اس وقت مجتہد تو تھے نا۔ تو اسی طرح آغاز محسن حکیم وہ سوال پڑھتے تھے، جواب لکھتے تھے، جواب لکھنے کے بعد صرف آخر میں پڑھوا دیتے تھے مرجع کو کہ یہ ہم نے لکھا، کہ اگر ہم نے غلط لکھا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں۔ یہ وہ علماء اور مجتہدین تھے جنہوں نے 35 40 سال اپنے مرجع کے بعد بیٹھ کر علم حاصل کیا، ان کے سارے مسئلوں کو جانتے ہیں۔ اب علامہ طالب، اچھا ان لوگوں کی دل میں ایک پنجاب میٹنگ ہوتی ہے، 8-10 علماء کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، عربی میں کمیٹی کو کہتے ہیں حیت۔ تو اب وہ جو کمیٹی بیٹھتی ہے وہ سارے سوال کا جواب دیتی ہے، آخر میں مرجع سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کو کنفرم کریں۔ جب وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں پھر وہ اپنے سائن کرتے ہیں، سائن خود کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مراجع کا طریقہ ہے، چاہے آغاز حکیم ہو، چاہے آغاز کوئی ہو، چاہے آغاز ضرورت۔ علامہ طالب جوہری بھی جو کہ آغاز محسن حکیم کے شاگردوں میں تھے، لیکن نہ مجتہد تھے نہ مرجع تھے۔ کہہ رہے کہ ایک دفعہ میں بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا اپنے استاد کے ساتھ، ان کے استاد جو تھے وہ آغاز محسن حکیم کی کمیٹی میں تھے۔ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آج کل ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس وقت بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس وقت مغربی ممالک کا سفر اور ہوائی جہاز کا سفر اتنا عام نہیں تھا۔ آپ کے بزرگ بھی اگر زیارتوں پہ گئے ہوں گے یا ٹرین سے گئے ہوں گے یا پانی کے جہاز سے، یہ 50s کی بات ہو رہی ہے، تو ہوائی جہاز کا سفر بہت کم تھا۔ چنانچہ نئے نئے مسئلے